السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ مکرم ناظرین کرام، حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کی تصنیف لطیف بنام انوار الحق کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہم نے پہلے درس میں پیج نمبر 16 تک حضرت شیخ الاسلام کی کتاب کی سماعت کی۔ اب یہاں سے آگے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، مولوی صاحب اسلام اور مسلمانوں پر کمال دلسوزی ظاہر کر کے ایک مرثیہ رونے اور چلانے کے لیے لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا قحط ہو گیا ہے اور دین اسلام گردش میں اور کفر کا زور و شور ہے۔ اس مرثیے میں اتنی کسر رہ گئی کہ چند بند مرزا صاحب کی عیسویت پر بھی بڑھا دیتے کہ ہائے عیسیٰ ابن مریم بھی اتر کے 20 برس ہو گئے، مگر بجائے اس کے کہ ان سے دین کی ترقی ہوتی، کفر ہی کو ترقی ہو گئی اور ہو رہی ہے۔ اگرچہ کہ مقتضائے حسن ظن یہ ہے کہ یہ اظہار دلسوزی مولوی صاحب کی نیک نیتی پر حمل کی جاتی، مگر مشکل یہ ہے کہ سر سید صاحب اور ان کے اتباع بھی اس سے زیادہ نوحے اور واولے لکھتے پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کی نیک نیتی کے قائل مولوی صاحب بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو دشمن اسلام قرار دیا ہے۔ اس امر کی تصدیق کیوں کر ہو کہ وہ فی الواقع اصلی اسلام کے دوست اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ ان کا مقصود تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو چند قادیانی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سب بے دین ہیں۔ چنانچہ صاف لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قحط ہو گیا ہے۔ اس طریقے کی ایجاد ابتدائے اسلام ہی میں ہو چکی ہے۔ چند لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ کمال درجے کا زہد و تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری ظاہر کر کے کل صحابہ و تابعین کو بے دین قرار دیا، اور ظاہری حالت ان کی دیکھ کر بہت سے ظاہر میں ان کے طرف مائل اور ان کے ہم خیال ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت بن گئی جن کے قلا و قما کی طرف سلطنت کو متوجہ ہونا پڑا اور پھر بھی نہ ہو سکا۔ ان سب کا اعتقاد یہی تھا کہ اگر مسلمان ہے تو ہم ہیں، باقی سب صحابہ و تابعین کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کے واقعات و حالات بہت ہیں، مگر تھوڑا سا حال بقدر ضرورت یہاں لکھا جاتا ہے جس سے طرز رفتار معلوم ہو جائے۔ جو واقعات یہاں لکھے جاتے ہیں، فضائل سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مؤلفہ امام نسائی، مستدرک حاکم، کنز العمال اور تاریخ کامل وغیرہ متعدد معتبر کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں بہت سی لڑائیاں ہوئی اور طرفین سے ہزاروں اہل اسلام شہید ہوئے، تو یہ رائے قرار پائی کہ دونوں طرف سے دو شخص معتمد علیہ حکم قرار دیے جائیں، وہ جو کچھ فیصلہ کرے نافذ ہو اور باہمی جھگڑے مٹ جائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانب سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، اور طرفین سے عہد نامہ لکھا گیا، اور اشعث بن قیس اس کام پر مامور ہوئے کہ وہ عہد نامہ ہر قبیلے میں جا کر سنا دے۔ جب وہ قبیلہ بنی تمیم میں جا کر عہد نامہ سنائے تو عروہ بن ادیبہ تمیمی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ آدمیوں کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اور یہاں تک برہم ہوا کہ تلوار کھینچ کر اشعث پر حملہ کیا تو وہ بچ گئے، مگر ان کا گھوڑا زخمی ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا، بات تو سچی ہے مگر مقصود اس سے باطل ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ ہم سے مقابلہ کرے تو ہم اول ان سے تقریر کر کے قائل کریں گے، اور نہ مانے تو قتل کر ڈالیں گے۔ زید بن عاصم محاربی جو اس مجلس میں موجود تھا، یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور خطبہ پڑھا کہ یا اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، میں اس بات سے کہ اپنے دین میں دناعت اختیار کریں اور کم ہمتی کو عمل میں لائے۔ اے علی، کیا تم ہم کو قتل سے ڈراتے ہو؟ ہوشیار رہو، واللہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا کی راہ پر تم چلتے ہو یا ہم۔ پھر
پھر وہ اور اس کے بھائی نے ایک جماعت فراہم کی جن میں عبداللہ بن وہب راسبی بھی تھا۔ اس نے خطبہ پڑھا کہ ہم کو پہاڑوں یا دوسرے شہروں میں جانا ضروری ہے تاکہ گمراہ کرنے والے بدعتوں سے ہمارا انکار ثابت ہو جائے۔ پھر دنیا کی بے ثباتی اور متقیوں کے فضائل بیان کر کے سب کو شہر سے کوچ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا کہ امیر کون قرار دیا جائے۔ بعد اختلاف کے یہ امر طے ہوا کہ عبداللہ بن وہب ہی اسی کام کے لیے منتخب کیا جائے۔ اس نے اول تو انکار کیا، لیکن بعد رد و قدح کے یعنی بحث و تکرار کے یہ کہہ کر قبول کیا کہ مجھے مطلقاً خواہش دنیاوی نہیں، نہ میں عمارت چاہتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی خوف ہے، اللہ کے واسطے یہ خدمت قبول کرتا ہوں، اگر اس میں مر جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب ایسا شہر تجویز کرنا چاہیے جس میں ہم سب جمع ہو اور اللہ کا حکم جاری کرے، کیونکہ اہل حق اب تم ہی لوگ ہو۔ چنانچہ نہروان تجویز ہوا اور یہ سب خوارج وہاں چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے نام خط لکھا کہ اب بھی چلے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اپنے کفر پر گواہی دیتے ہو اور نئے سرے سے توبہ کرتے ہو تو دیکھا جائے گا، اب تو ہم نے تم کو دور کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ زیاد بن امیہ نے عروہ بن ادیبہ تمیمی خارجی سے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا کیا حال تھا؟ اچھے تھے؟ کہا اچھے تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا۔ کہا ابتدا میں 6 سال تک ان کو میں بہت دوست رکھتا تھا، جب انہوں نے بدعتیں شروع کی ان سے علیحدہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ آخر عمر میں کافر ہو گئے تھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا تو کہا کہ وہ بھی اوائل میں اچھے تھے، آخر میں کافر ہو گئے۔ بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا، ان کو سخت گالی دی۔ پھر زیاد بن امیہ نے اپنا حال پوچھا تو کہا تو اوائل میں اچھا تھا اور آخر میں گزندہ ہو گیا، اور دونوں حالتوں کے بیچ میں تو اپنے رب کا نافرمان رہا۔ زیاد نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس شخص کا مختصر حال بیان کر۔ کہا جب میں اس کے پاس کھانا لے جاتا اور کسی کام کے لیے جاتا تو اس کا یہی اعتقاد اور اجتہاد اور دل سوزی پاتا، غرض ضرورت سے زیادہ دل سوزی بھی علت سے خالی نہیں۔ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے صرف 2 باتوں سے بگڑے جن میں ظاہراً کمال دینداری معلوم ہوتی ہے۔ ایک حکم کا مقرر کرنا جس کو انہوں نے شرک قرار دیا تھا اس وجہ سے کہ حکم خدائے تعالیٰ کا خاصہ ہے، دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کما قال تعالیٰ ان الحکم الا للہ۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں سے انہوں نے لڑا ہی کیوں؟ اگر لڑنا ضروری ہوتا تو ان کا مال غنیمت کیوں نہ بنایا؟ حالانکہ یہ دونوں امر قرآن سے ثابت ہیں۔ ان کے زہد و تقویٰ کی یہ حالت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب 6000 خوارج ایک مقام میں جمع ہوئے تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر عمدہ لباس پہن کر ان کے پاس گیا۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابن عباس یہ لباس کیسا؟ میں نے جواب تو دے دیا، مگر ان کی حالت یہ دیکھی کہ عبادت اور ریاضت میں کسی قوم کو ان کا نظیر نہیں پایا، نہ صحابہ کو نہ تابعین کو۔ ان کے چہرے شب بیداری کی وجہ سے سوکھے سوکھے اور ہاتھ پاؤں نہایت دبلے۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج کا پیچھا کیا، ہم ان کے لشکر کے قریب پہنچے۔ ان کی حالت دیکھی کہ ہر طرف سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، سب لوگ تہبند باندھے ہوئے ہیں اور ٹوپیاں اوڑے ہوئے، یعنی کمال درجے کے زاہد و عابد نظر آئے۔ یہ حالت ان کی دیکھتے ہی میرے دل پر سخت صدمہ ہوا اور میں گھوڑے سے اتر کر جناب باری کی طرف رجوع کیا اور نماز کی حالت میں یہ دعا کرنے لگا کہ الہی اگر اس قوم کا قتل کرنا طاعت ہو تو مجھے اجازت دے، اور اگر معصیت ہو تو مجھے اس پر مطلع فرما دے۔ میں اسی حالت میں تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جندب خدا کے غضب سے پناہ مانگو۔ اے جندب یاد رکھو کہ ہم میں سے 10 شخص شہید نہ ہوں گے اور ان میں سے 10 نہ بچیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ طارق بن زیاد کہتے ہیں
کہ جب وہ لوگ قتل ہو چکے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ بات سچی کہے گی مگر ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گی، اور دین سے وہ ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک شخص سیاہ رنگ ہوگا جس کا ایک ہاتھ ناقص ہوگا اور اس پر چند سیاہ بال ہوں گے، ان میں سے اس کی تلاش کرو، اگر وہ مل گیا تو سمجھو کہ تم نے بدترین خلق کو قتل کیا ورنہ بہترین خلق کو تم نے مارا۔ یہ سنتے ہی صحابہ کو فکر ہوئی اور بے اختیار رونے لگے اور اس کی تلاش میں سرگرم ہوئے، چنانچہ تمام لاشوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو نکالا۔ اس کے ملتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور تمام صحابہ سجدہ شکر میں گرے۔ خوارج کا یہی عقیدہ تھا کہ حق تعالی عجم میں ایک نبی پیدا کرے گا اور اس پر ایک کتاب نازل ہوگی جو آسمانوں میں لکھی ہوئی ہے۔ غرض جیسے یہ لوگ اپنے چند ہم مشربوں کو مسلمان قرار دے کر دوسروں کو گمراہ ٹھہرائے تھے، مولوی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ ان واقعات سے کئی امور مستفاد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کمال دل سوزی اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر ظاہر کرنا دینداری اور حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، کمال ریاضت و مجاہدہ ترک دنیا حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تیسرا، مسلمانوں کو بے دین اور خود کو دیندار قرار دینا اہل باطل کا شعار ہے۔ چوتھا، تمام مسلمانوں کے خلاف میں ایک نئی بات ایجاد کرنا اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا خدا اور رسول کے پاس مذموم ہے۔ مولوی صاحب کو اپنی طبیعت خدا داد پر ناز ہے کہ ولی کو پہچان لیتے ہیں، اس وجہ سے مرزا صاحب کو پہچان لیا، اس کی تصدیق میں ہمیں کلام ہے۔ جب صحابہ کو خوارج کی والیت اور ان کے بہترین خلق ہونے کا گمان ہوا اور فی الواقع وہ دھوکہ ثابت ہوا تو اب ان سے بڑھ کر ولی کو کون پہچان سکتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ولی کو حق تعالی پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر مولوی صاحب اس لحاظ سے کہ ولی را ولی میں شناست اپنے کو ولی سمجھتے ہیں تو یہ دوسری بات ہے۔ صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ بجائے اس کے کہ اپنے کو ولی سمجھے خود اپنے ایمان کو مبہم رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں میں تو شریک نہیں فرمایا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک وقت اپنے حالت قلبی دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہم زبان ہو گئے۔ یہ روایت صحاح میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی ولایت تو کیا، اپنی ولایت بھی ہر شخص کو معلوم ہونا ضروری نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ولایت افعال و اعمال کا نام نہیں، بلکہ وہ ایک نسبت ہے جو بندے اور معبود کے بیچ میں ہوتی ہے، جس کا ما حصل تقرب الہی ہے۔ پھر جس کو تقرب الہی ہو تو ضروری نہیں کہ دوسرے کا تقرب بھی معلوم ہو، اس کو معلوم ہو، اور جس کو تقرب ہی نہ ہو تو کسی کا تقرب اسے کیوں کر معلوم ہو سکے۔ رہی یہ بات کہ اعمال صالحہ اور قرائن سے کسی کا تقرب معلوم کرے سو وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے میں بعضوں کے عمل جنتیوں کے ہوتے ہیں اور در حقیقت وہ دوزخی ہوتے ہیں، اور بعضوں کے عمل دیکھنے میں دوزخیوں کے ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ظاہری اعمال سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی۔ ابھی قرامطہ یعنی قرامطہ کا پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ قرامطہ کون تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی قرامطہ اور خوارج کا حال معلوم ہوا۔ بلعام بن باعورہ کا قصہ تفاسیر میں مصرح یعنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ نہایت مقدس مستجاب الدعوات تھا، اور بعض روایات سے تو اس کو نبوت بھی معلوم ہوتی ہے، مگر انجام کار بے دین ہو کر مرا، جس کی مذمت قرآن کریم میں ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان نکال دے۔ زاہد غرور داشت سلامت نبر دے راہ، رند از رہے نیاز بدار السلام رفت۔ ہر شخص جس کا مرید ہوتا ہے اس کو ولی سمجھتا ہے۔ پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پیر و مرید دونوں خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہے۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بھر دست نبایت داد و دست۔
صحابہ کا زمانہ دوسرے تمام زمانوں سے بہتر اور افضل ہونا اور اس کے بعد ابتری اور خرابی بڑھتی جانا صحیح احادیثوں سے ثابت ہے۔ جب اس زمانے کا یہ حال ہوا کہ صحابہ جن پر حسن ظن کرے وہ خوارج نکلے، تو ہم آخری زمانے والے جن پر حسن ظن کرے خدا ہی جانے ان کی کیا حالت ہو۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر المکللہ فی الاحادیث المسلسلہ میں بسند متصل عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر لبید ابن ربیعہ کے یہ اشعار پڑھا کرتی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ جاتے رہے وہ لوگ جن کے پناہ میں زندگی بسر کی جاتی تھی، اور رہ گئی میں ایسے ناخلف لوگوں میں جن کی حالت کھجلی بھرے اونٹ کے چمڑے کی ہے۔ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ خوف اور ملامت کی، اور ان میں کہنے والا اگرچہ کجروی نہ کرے عیب لگایا جاتا ہے۔ عروہ اس حدیث کی روایت کرنے کے وقت کہا کرتے کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے زمانے میں ہوتی تو معلوم نہیں کیا کہتی۔ ہشام جو عروہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عروہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کیا کہتے۔ اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ زبیر بن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے انس رضی اللہ عنہ کے پاس حجاج بن یوسف کی شکایت کی، فرمایا صبر کرو، جو زمانہ تم پر آتا ہے اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہوگا۔ یہ بات آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کما فی البخاری۔ اس حدیث سے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ جب حجاج کے زمانے سے جس کو تخمیناً 1200 برس ہوتے ہیں بدتری اور خرابی روز افزو ترقی پذیر ہے، تو اس زمانے کے فتنہ انگیز حجاج سے کس درجہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ سچ ہے کہ اس کا فتنہ صرف جسم پر اثر کرتا تھا، اور اس زمانے کے فتنے ایمان پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس فتنے کا اثر اسی عالم تک محدود تھا، ان فتنوں کا اثر عالم اخروی میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اس فتنے کا اثر چند روز میں فنا ہو گیا، ان فتنوں کا اثر جس پر ہوا ابد الآباد باقی رہا۔ ازی اپیوں کے ساقی درمی افگند، حریفاں ران سرماند نہ دستار۔ حق تعالی ہم کو اور ہمارے احباب اور جمیع اہل اسلام کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ایمان کی قدر کرے اور ہر کس و ناکس کے فریب میں آ کر ایسے گوہر بے بہا کو کھو نہ بیٹھے۔ مولوی صاحب مرزا صاحب کی تائید اسلام اور تقدس سے متعلق جتنی باتیں بیان کرتے ہیں ان کا انکار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، مگر یہ حقانیت کا قرینہ قطعی نہیں ہو سکتا۔ کتب تاریخ سے ظاہر ہے کہ حجاج بن یوسف نے بخارا سے ملتان تک صدہا شہر فتح کر کے سرحد اسلام میں داخل کر دیا، جن میں کروڑہا اہل اسلام پیدا ہوئے، اور بفضلہ تعالی اسی تائید کا اثر قیامت تک جاری رہے گا۔ باوجود اس کے دیکھ لیجئے کہ اسلام میں حجاج ظالم کی کیا وقعت ہے۔ یہ تو ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کی تائید بدکاروں سے بھی کرایا کرتا ہے، جیسا کہ صراحتاً اس حدیث شریف سے ظاہر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، رواہ البخاری۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کبھی فاسق شخص سے بھی کرا لیتا ہے۔ غرض مرزا صاحب کی تائید اسلام میں ہماری گفتگو نہیں، کلام ہے تو صرف اس میں ہے کہ مرزا صاحب عیسیٰ موعود بننا چاہتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں نبوت تو کیا، اگر کوئی خدائی کا بھی دعویٰ کرے تو کوئی نہیں پوچھتا، مگر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وہ تصرف کر رہے ہیں، اس لیے ہم پر حق ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی حفاظت کرے اور اپنے ہم مشربوں کو ان کا اصلی مطلب معلوم کرا دے۔ اس پر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم کو اپنا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔